ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها رواہ البخاری ومسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عمرآباد کی مسجد ہدیٰ میں اس وقت ہم یہاں جمع ہیں۔ قابل ذکر مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے تعلق سے انشاءاللہ آج کا یہ درس ہوگا۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا جیسے سیرت کی کلاس کو آپ غور سے سنتے ہیں، اس کو بھی غور سے سنیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، مسجد کے باہر چلے جائے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بنانے کا کام کس سے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد کا اثر کیسے ہوتا ہے ہمارے اذہان و قلوب پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کیا کیا کام کرتی تھی۔ آج مسجد سے ہم قریب ہیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاتی ہے، اور ہم مسجدوں سے دور کیوں ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے اظہار خیال کریں گے۔ تو ہمارے درس کا عنوان ہے مومن کی تربیت میں مساجد کا کردار۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا جو ہے ترجمہ یہ ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنا گیا وہ مکے میں ہے۔ مشہور شاعر علامہ شاہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا۔ تو یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، آج اس حدیث کے الٹی ہے ہماری زندگی۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو پوری زمین میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی محبوب جگہ ہے تو مسجد ہے۔ اور اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی جگہ ہے تو بازار ہے۔ ہمارے زندگی کو ٹٹولیے، اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے۔ ہمیں جتنے محبت مارکیٹ سے ہے مسجد سے ہوتی نہیں ہے۔ آج ہم زیادہ سے زیادہ وقت مارکیٹ میں گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، مسجد میں آ گئے تو کب باہر بھاگیں گے کہ یہ ہمارے دلوں کا حال ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں ہمیں مسجدوں سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں مسجدوں سے اپنے تعلق کو استوار کرنا ہوگا۔ اگر ہم مسجدوں سے اپنے تعلق کو نہیں رکھتے ہیں، جاتے ہیں مارکیٹ میں وہاں گھنٹے گھنٹے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو کہیں اپنے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، مسجد کسے بولتے؟ سجدہ کرنے کی جگہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جب آتے نا، آپ یہ مت سمجھیے آپ آتے 10 منٹ رہتے چلے جاتے، صرف آپ کے جسم پر اثر ہوتا تو سمجھو ہم منافق ہیں۔ مسجد میں داخل ہوئے، ہمارے دل پر، ہمارے ذہن پر، ہمارے خون پر، ہمارے گوشت پوش پر، ہڈیوں پر بھی مسجد کا پورا اثر ہونا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات بتائی، کہا مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا جسم بھی جھکتا ہے، دل بھی جھکتا ہے۔ اگر منافق جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا جسم صرف جھکتا ہے، دل نہیں جھکتا۔ آج یہی ہمارے مومنین کے جو ہے ہماری صفت ہے۔ ہم آتے ہیں مسجد میں جسم کے طور پر جھک جاتے ہیں مگر ہمارا دل نہیں جھکتا، لہٰذا مسجدوں کا دلوں پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ مسجد کو آپ ایک تربیت گاہ سمجھیے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسجدوں کی تعمیر کا کام کس سے لیا؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں مسجد تعمیر کرنا بولے تو پوسٹیبل ہندو جو ہے مستری آتا بن کو چلے جاتا، ویسا نہیں تھا۔ یہ مسجدوں کا کام دنیا کا مبارک کام ہے، یہ مسجدوں کی تعمیر کا کام دنیا کا سب سے افضل کام ہے۔ آپ جانتے ہیں
جب سلطنت عثمانیہ مکہ مدینے میں تھی، اس وقت مکے اور مدینے میں وہ پوری جو ہے مسجدوں کے بننے والے پورے مسلمان اور پورے حالت وضو میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مسجدوں کی تعمیر کا کام کس سے لیا؟ نبیوں سے لیا۔ جیسا کہ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کعبۃ اللہ کو کون تعمیر کرے، یہ صحیح سوال علماء سے کیا گیا تو بعض علماء بولتے کعبۃ اللہ کی جو ہے بنیاد ہے فرشتوں نے رکھی ہے، مگر بعض علماء کا یہ قول یہ بھی ہے کہ جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے آدم علیہ السلام بھی تھے، لہٰذا سب سے دنیا میں بہترین فضل والی فضیلت والی مسجد کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ ہے، لہٰذا اس کو کیا بولتے ہیں؟ کعبۃ اللہ بولتے، مسجد حرام بولتے۔ آپ جانتے ہیں اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000۔ اس مسجد میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز پڑھے جیسا ثواب۔ اگر آپ وہی ثواب مسجد خدا میں اگر پڑھ کے چاہنا چاہتے ہیں 50-55 سال پڑھنا پڑے گا۔ مسجد خدا میں 50-55 سال نماز پڑھنا، کعبۃ اللہ میں ایک نماز پڑھانا، ایک نماز جو ہے سب نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ لہٰذا کعبۃ اللہ کی تعمیر اور اس کی جو ہے بننے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو چنا، ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آپ دیکھتے ذرا ادھر دیکھیے، مستری ہوتا نا، ذرا اونچا ہو گیا تو بھانسے بنتے، اوپر چڑھتے، ویسے ابراہیم علیہ السلام جب اونچے تھے نا، کعبۃ اللہ بنے تو ذرا اینٹوں کو اٹھانے نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، کیا کام تھا! نہ تو اس وقت مطلب کیا ہے وسائل تھے، نہ کچھ تھے، کیسے بنے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرے ہوں گے؟ باپ کام کر رہا ہے، بیٹے کو بلا لیا، آؤ بیٹے آؤ، دنیا کا سب سے بہترین کام کرتے ہیں، یہ اللہ کا اولوالعزم پیغمبر بندہ خلیل کعبۃ اللہ کے دیواروں کو بلند کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کام کرتے کرتے اوپر چڑھنے نہیں ہو رہا تھا، کہا بیٹے جاؤ ایک پتھر لے کر آؤ۔ حضرت اسماعیل اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے ایک پتھر لا کر ابراہیم کو دیتے ہیں، ابراہیم اس پتھر پر چڑھ کر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے مقدس کام تھا، یہ دنیا کا سب سے اجر و ثواب والا کام تھا یہ۔ اللہ اکبر، یہ ابراہیم کی ادا، یہ ننھے منھے اسماعیل کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ جس پتھر پر چڑھ کر ابراہیم کام کرے نا، اس میں حضرت ابراہیم کا پیر کا نشان بن گیا۔ آج دیکھو جو بھی حج عمرے کو جاتا ہے، جب وہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں طواف کرتا ہے تو مقام ابراہیم وہی ہے، جھانک جھانک کر مخلص ابراہیم کے پیروں کو دیکھتا ہے۔ دیکھو کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے والے حضرت اسماعیل ساتھ میں تھے، جب کام مکمل ہو گیا تو دونوں ڈرنے لگے، اتنا بڑا کام کیے ہم، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا نہیں معلوم، فوراً دعا کرنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اب بات آتی ہے مساجد کیا کردار ادا کرتے ہیں مومن کی تربیت میں۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم نے اپنی ذات کی تربیت کے لیے، اپنے بیوی کی تربیت کے لیے، اپنے شیرخوار بچے کی تربیت کے لیے کعبۃ اللہ کو چنا، لہٰذا اپنا جو ہے اظہار خیال کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنے بچوں کو جا کے ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں ہماری خواتین میں بچے چھوڑے رہے تو سفر میں جاتے ہوئے دودھ باٹل میں ڈالنے کو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم کا کیا حال ہے؟ شیرخوار بچہ ہے، جا کے بے آب ہو گیا وادی میں جہاں بے ستون آسمان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، اپنے بیوی کو چھوڑنے جا رہے ہیں، کچھ کھجور ہے کچھ پانی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نفس کی تربیت کرنا، اپنی بیوی کی روحانی تربیت کرنا اور اپنے بیٹے کی روحانی تربیت کرنا، اسی لیے حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو چنا۔ اللہ اکبر۔ آج کل کیا عورتوں میں وہ صبر نہیں جو حاجر میں تھا، جب چھوڑ کر جانے لگے شیرخوار بچے، جیسے حج میں جاتے نا، اپنی بیوی کے پاس موبائل ہے تو ہم بولتے میں کہیں برابر پک اپ کر لیتے، لیکن وہاں ماحول ویسے نہیں تھا۔ ابراہیم چھوڑ کر جانے لگے تو حاجر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ دیکھو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایمان افروز عورت کیا جواب دیتی ہے جس نے مسجد میں رہ کر روحانی تربیت حاصل کی؟ کہا اللہ کا حکم ہے، تو کہا اللہ کا اگر حکم ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ روحانی تربیت کے لیے حاجر گئے، اسماعیل گئے، کیا ہوا؟ شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا، دودھ ختم ہو گیا، بعد میں کھجور بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ایسا ہوا تو ماں کیا کرتی؟ آج کل کیا ہوتا ہے شہروں میں، ادھر ادھر سے کہیں منگا لیتے، وہاں حاجر نے کیا کیا؟ دوڑی
ماں کی ادا اتنا پسند نہ یہ اللہ کو، ادھر دوڑی ادھر دوڑی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، آ کر کیا کرے، شاید اپنے پروں سے زمین پہ مارے، حضرت اسماعیل نے بھی ایڑیاں ماری۔ اللہ اکبر، یہ روحانی تربیت پانے والی ماں، یہ روحانی تربیت پانے والا بچہ کیسا ہے دیکھو، یہ دوڑے نا، اللہ تعالیٰ اس ایمان افروز عورت کے دوڑنے کو قیامت تک ایک نشانی بنا دیا۔ آج جب بھی صفا مروہ کے درمیان ہلی لائٹ لگی رہتی نا، وہاں دوڑتے ہیں، ہر عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا حضرت جو ہے ہاجر کو یاد کرتا ہے، حضرت ہاجر شاید اسماعیل کو بھی مکمل طور پر یاد کرتا ہے۔ بہرحال یاد رکھیے، مسجد میں جو آدمی رہتا ہے، مسجد سے اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، وہ کبھی روحانی تربیت سے محروم نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آتا ہے، تقریباً مجھے مولانا عبدالصمد صاحب عمری حفظہ اللہ میرے استاد ہیں، جامعہ محمدیہ میں ایک دن کام کر رہے تھے ہم، سالار اخبار آیا، وہ اخبار جب آیا تو مول صاحب بھی پڑھ رہے تھے، میں بازو بیٹھا تھا، پہلے پیج پر ایک نیوز آئی تھی، اس میں نیوز یہ تھی، ایک ڈاکٹر کی پوری ساری فیملی نے اپنے آپ کو جو ہے سوسائڈ کے حوالے کر کے زندگی کو ختم کر کے حرام موت مر گئی۔ میرے بازو مولانا عبدالصمد صاحب بیٹھے ہیں، بولا دیکھو شیخ یہ کیسی بری موت ہے، تو شیخ نے اس وقت دیکھ کر جو ہے، تجربہ ہوتا ہے، استاد جو ہوتا ہے وہ شاگرد کو سوچنے نہیں آتا، اس وقت شیخ حفظہ اللہ نے کہا بات اصل میں یہ ہے، یہ لوگ اصل میں ہے نا، ان کی جو کام ہے وہ کام صحیح ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ان کا تعلق شاید مسجد سے نہیں رہا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اور دوسری بات شیخ نے یہ کہی کہ اصل میں کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو غیر مسلموں کے ایریا میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ایریا میں رہتے، مسجد سے دور ہوتے، نماز سے دور ہوتے، اللہ سے دور رہتے، نعوذ باللہ کیا کرے، پوری فیملی جو ہے قرض لے کے ڈوب گئی، حالانکہ سب بھی ڈاکٹر، باپ بیٹا بہو بیٹی سب ڈاکٹر، مگر مسجد سے دور تھے، اللہ سے دور تھے، غیر مسلموں کے ایریا میں رہتے تھے، دین بیزاری آ گئی، سود زیادہ قرض ہو گیا، اس لیے بری موت مر گئے۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین، اب دیکھیں کعبۃ اللہ کی تعمیر و ترقی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار کیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے صرف اینٹیں نہیں لگوائیں، بلکہ وہ رہ کر اپنی ذات کی تربیت کی، اپنی بیوی کی اور اپنے بیٹے کی تربیت کی۔ اس طرح آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ جن مر گئے تھے ایسا پکڑ لے گئے تھے عصا، اب مر گئے ہیں پھر بھی جو ہے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتا ہے جب ان کی لاٹھی کو دیمک کھائی نہ تب گر گئے، تو تب جنت کو معلوم ہوا سلیمان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے والے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے بیت المقدس کو تعمیر کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سلیمان جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ سے دعا کرے، اس میں دعا یہ تھی جو بھی بندہ وہاں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اسے 250 نمازوں کا ثواب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو 1,000 نمازوں کا ثواب، بیت المقدس میں نماز پڑھے تو مسجد اقصیٰ میں 250 نمازوں کا ثواب۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو بندہ بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے گناہوں سے ویسے پاک ہوتا ہے گویا اس کی ماں نے ابھی اس کو جنا ہے۔ اس وقت مسجد اقصیٰ اسرائیلیوں کے یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے ہم یہاں رہ کر ان کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ پرسوں حرم کا خطبہ ہوا، میں خطبے سے آتے ہوئے وہ خطبہ سنا، میں ماشاءاللہ خطبے میں بس میں چرولیا میں وہ خطبہ سن کر اس میں 2 باتیں بتائے وہ عبدالباری سہیلی حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا کو 2 چیزیں دی۔ ایک چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوف کے ماحول کو امن سے بدلا تھا، دوسرا یہ ہے کہ عرب کے لوگ بھوکے تھے، اللہ نے غذا دی، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ہم کو بھی امن بہت ہے، امن کو تمل میں امیدی کہتے ہیں، یہ امن بہت ہے، اور میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا میں الحمدللہ پر امن علاقہ اگر کوئی تو تمل ناڈو ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ امن ہمارے لیے باقی رکھے، ہماری نسلوں کے لیے باقی رکھے، اللہ تعالیٰ فرقہ پرست طاقتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز غذا ہے، جو غزہ میں جو لوگ ہیں فلسطین کے لوگ، وہاں بچہ پانی کو ترس رہا ہے، کھانے کو ترس رہا ہے، اوپر سے کھانے کے پیکٹ ڈالے جا رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ذرہ برابر ہمارے دل میں تصور نہیں آتا۔ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھتے
غذا کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور امن کی اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرو۔ یہ دو نعمتیں چھن جاتی ہیں تو پوری نظام زندگی کا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اب آئیے میں آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں۔ ابراہیم نے وہ کیا، سلیمان نے کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے مدینے میں دیکھیے جملہ، آپ نے مدینے میں آتے ہی مہاجرین کے لیے آپ نے گھر نہیں بنائے۔ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے مہاجرین کے لیے گھر بنا سکتے تھے، آپ نہیں بنائے۔ آپ نے کیا کیا؟ مہاجرین کے ٹھہرنے کے لیے انصار و مہاجرین میں محبت پیدا کر دی۔ پورے مہاجر صحابہ مدینے میں رہنے والے انصاری صحابہ گھروں میں رہتے تھے، اور جن کو گھر نہیں تھا وہ جا کے مسجد میں رہ جاتے، جا کے روایتوں میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے لیے خاص گھر بنایا، نہ صحابہ کے لیے بنایا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اللہ کا گھر بنایا۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں مسجدیں وقف کی ہیں، پیپراں برابر نہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر قربان جاؤ۔ بنو نجار کے دو یتیم بچے تھے، آ کر بولے یا رسول اللہ یہ زمین ہمیں تم نے گفٹ کرالتے ہیں، مگر اللہ کے نبی دو بہت دور کے اندیش ہوتے تھے۔ اگر نبی بنا کو چل جائے تو آگے لوگ بولتے تھے یتیم لوگوں کی زمین مار کو نبی مسجد بنا دلیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ قیمت دے کر اس کو خریدا۔ اور جب یہ پڑھتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکمل طور پر کام کر رہے ہیں۔ بس اوقات کیا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے خالی انہیں جو ہے کوئی اسٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے، کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی ویسے نہیں تھے۔ صحابہ کے ساتھ خود کام کرتے، اینٹیں اٹھاتے، خود کام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ اپنے صحابہ کا دل کیا کر رہے ہیں؟ اشعار پڑھ کے بہلا رہے ہیں۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اشعار پڑھے وہ اشعار یہ ہیں: اللہم ان الاجر اجر الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ اجر تو آخرت میں ہے۔ اللہ کے نبی اشعار پڑھ کے صحابہ سے کیا بول رہے ہیں؟ اے صحابہ کی جماعت، تم یہاں جو کام کر رہے ہو نا، اس کا اجر نہ میں دے سکتا، نہ دنیا والے دے سکتے، اس کا اجر پانا ہے تو رب العالمین دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ انصار کی مغفرت فرما، مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کا جذبہ دیکھو کیا ہے، ہر ایک صحابی ایک ایک اینٹ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا دو دو اینٹ اٹھائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا نا اجر آخرت میں ملے گا، اجر دو دو اینٹ اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا، کہا یہ صحابی کو اتنا بڑا جذبہ آ گیا، آپ نے حضرت عمار کے پیٹھ پر کندھے پر دیکھا مٹی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے ہاتھ سے اس مٹی کو پاک کیا، اور عمار کی اس محنت پر آپ کو رحم آ گیا۔ آپ نے فرمایا الا تحمل لبنۃ لبنۃ کما يحمل اصحابک، اے عمار جیسے تمہارے دوست صحابہ کرام ایک ایک اینٹ اٹھائے نا، تم بھی ایک ایک اینٹ اٹھاتے کتنا اچھا ہوتا، مگر دو اینٹ کیوں اٹھائیں؟ تو اس موقع پر حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا انی ارید اجر الاخرہ، اے اللہ کے رسول میں کیا کرتا ہوں؟ آخرت میں اجر چاہتا ہوں۔ اور مسجد بنی بھی کیسے؟ جب آپ اس حصیر پر یا اس سے عمدہ قالین پر جب سجدہ کرتے ہیں، نبی نے جو مسجد بنائی اس مسجد کے بارے میں بھی ہمیں تصور کرنا چاہیے۔ کیا تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی کی نہ مسجد تھی، کھجور کے درختوں کو ستون بنایا گیا، جو پتے تھے اوپر ڈالے گئے۔ اللہ اکبر، جب سجدہ کرنے کا وقت آتا تو صحابہ کرام جا کے اللہ کے رسول بولتے یا رسول اللہ یہ گرم ریت ہے، اس میں ہمیں سر رکھنے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان لوگوں سے ایسا کرو، کپڑا رکھ کر اس کو سجدہ کر دو۔ یہ صورتحال کب ہوتی تھی؟ گرمی کے دنوں میں ہوتی تھی، اور جب سردی کے دنوں میں بارش ہوتی پورا کیچڑ ہو جاتا۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں بارش ہوئی تو باہر ہوتی، اندر کتنی اچھی مسجد ملی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جو سجدے میں لذت ہوتی تھی وہ سجدوں کی لذت سے آج ہم محروم ہیں۔ آج ہم سجدہ کرتے مگر اللہ سے دور ہیں، مگر وہ کیچڑ میں گرم پتھروں میں سجدہ کر کے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتے تھے۔ معزز حاضرین، بتانا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی وہ مسجد صرف عبادت کا کام نہیں کرتی تھی۔ آج کل ہوتا کیا ہے، مسجد جیسے ہی ختم ہوئی مسجد بند کراتے، بلکہ مؤذن صاحب کھڑے رہتے داروغے کے سکا 10 منٹ میں فینا بند، دروازہ بند، چلے جاؤ۔ باہر کا حصہ بھی کھلا نہیں رکھتے، کوئی بیت الخلا بھی کھلا نہیں رکھتے۔ افسوس کی بات ہے آج کل تو لوگ ایسا آتے ہیں مسجد کو صرف پیشاب کرنے کے لیے آتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں ضرورت کے لیے، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بعض لوگ دیکھے ہوں گے یہ صورتحال میں نے حیدرآباد میں دیکھی ہے، نماز چل رہی ہے، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نماز پر فرض ہے، آتا ہے
بیت الخلاء میں اپنی ضرورت پر کے نعوذ باللہ باہر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی سے کیا کیا کام کیا، آپ نے وہاں سے علم پھیلایا، آپ نے عبادت کا ذوق و شوق پیدا کیا، آپ نے وہاں بیٹھ کر امت کے مسائل حل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو ہسپتال کے طور پر بھی مکمل طور پر جو ہے کیا استعمال فرمایا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جنگ خندق میں تیر لگی، آپ نے ان کے لیے خیمہ لگایا، اللہ کے نبی بار بار جا کر بولتے اے اللہ شجاعت کو سفر شیشہ سے جو ہے سعد رضی اللہ عنہ کو شفا دے دے۔ اسی مسجد میں جنگی مشق بھی ہوتی تھی، یا خواتین بھی ہیں، یہ واقعہ غور سے سنیں، عید کا دن ہے، اللہ کے نبی اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے دل کو بہلانا چاہتے ہیں تو بولتے یا رسول اللہ مسجد نبوی میں حبشہ کے جو لوگ جنگی مشق کرنا ذرا دکھاؤ آپ مجھے۔ اللہ کے نبی اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے کھڑے ہو گئے، عائشہ پیچھے آ کر کھڑی ہو گئیں، کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے کندھے پر میری ٹھڈی لگ رہی تھی، جھاک جھاک کر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی عید کے دن اپنی بیوی کا دل بہلانے کے مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں، بار بار پوچھتے عائشہ دل بہل گیا کیا؟ عائشہ بولتے نہیں، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے بیویوں کا دل بھی مکمل طور بہلاتے تھے، اور وہی مسجدیں تھیں جو فقیروں کا مسکن بھی تھی۔ آج مسجد میں ذرہ آ کو سو گیا تو کیا کہتے لوگ اٹھک بھگالتے ہیں، اور حرم وغیرہ میں نہیں سو سکتے آپ مکے میں، لیکن مدینے میں سو سکتے ہیں۔ مکے میں سو تو فوراً پولیس آ جاتی، لیکن مسجد میں سو سکتے کیا؟ سو سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سوتے تھے تو کیا ہوتا تھا، یہ فقیروں کا مسکن ہے یہ، بلکہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے نام کے کچھ لوگ تھے جن کے پاس نہ کھانا ہوتا، نہ پینا ہوتا، نہ پہننے کا جگہ ہوتا۔ اگر آپ ان کے واقعات سنا گئے تو ہچکیوں میں آ جائیں گے ہم لوگ۔ کیسا ہوتا تھا؟ جب سجدہ کرتے تو شرمگاہیں نظر آتی تھی۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی تو فقر و فاقے سے میری حالت ایسی ہو جاتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ ہے اور ان کے ممبر کے درمیان میں حالت بے ہوشی میں رہتا۔ کیوں؟ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ ابو ہریرہ کو لات مارتے چلے جاتے، بولتے ابو ہریرہ جو ہے کیا ہے، سو گیا ہے، حالانکہ وہ بے ہوشی وجہ سے پڑا ہوا ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ بھوکے ہوتے، جا کے رسول اللہ سے بولتے یا رسول اللہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو اللہ کے نبی ان فقراء صحابہ کو لے جا کے کسی گھر میں کھانا کھلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو دعوت کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ آج کہاں ہے ہماری مساجد سے کوسے دعوت کا کام ہوتا ہے، بس خطبہ ہوتا، درس ہوتا، وہ دعوت نہیں ہے۔ غیر مسلموں کو بھی مسجد سے دعوت دی جا سکتی ہے۔ دیکھیے دو تین واقعات آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ بنو حنیفہ قبیلے کا سردار تھا حضرت سمامہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، سردار VIP بولتے نا ویسے قسم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لا کے مسجد کے ستون سے باندھ کر رکھا، کہا یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کو تکلیف مت دو۔ صحابہ جا کے کھانا دیتے، بار بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، خیریت پوچھتے، کھانا دیتے۔ دیکھو یہ کافر قیدی کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ مجھے یاد آتا ہے سورہ آل عمران کی شروع کی 80 آیتیں نجران کی عیسائی وقت کے بارے میں اتری ہیں۔ عیسائی اللہ کے نبی کے پاس بحث کرنے آئے، تمہیں کیا بولتے سو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ہمیں بولتے عیسیٰ خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کبھی میں کبھی ہم دو ہو گئے نا۔ اللہ کے نبی سے بحث کرنے کے لیے آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی وقت کو کئی جو ہے دنوں تک الحمدللہ مسجد میں جو رو کے رکھا۔ کتنے لوگ تھے سن لیجئے، 60 لوگ تھے، 14 شریف قسم کے 3 لیڈر تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی کی، ان کو توحید پر مکمل طور پر ابھارا۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ صحابہ کی جماعت جو پیدا ہوئی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے پہلے فارغین تھے صحابہ اکرام۔ ایک طرف دیکھیے آپ کیسے الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں مرد بھی تربیت پاتے، خواتین بھی تربیت پاتی، بوڑھے تربیت پاتے، بچے تربیت پاتے، سب حاضر ہوتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا جو عنوان ہے یہ مومن کی تربیت میں مسجد کا کردار۔ ایک مومن پر سب سے پہلے مسجد کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایمانی تربیت کا اثر ہے۔ آج آپ دیکھو شاید آپ لوگوں میں سے کوئی درگاہ وغیرہ کو نہیں جاتے، لیکن ہیں لوگ ہمارے معاشرے میں درگاہوں کو جانے والے، عرس میں جانے والے، اجمیر کو جانے والے۔ بڑے افسوس کی بات ہے شادی ہونے سے پہلے ہی میاں بیوی ٹکٹ کٹا کر رکھتے، ہنی مون کو ہم اجمیر کو جائیں گے۔
پہلا سفر کہاں سے ہوتا ہے؟ شرک اور کفر میں شروع ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ کیا کرنا، جیسے ہی وہ لوگ جو ہے شادی ہوئی، اگر دونوں عمرے کو گئے تو ماشاءاللہ زندگی میں توحید آئے گی۔ لہٰذا سب سے پہلے مسجد کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایمانی تربیت ہے۔ آج ہم عقیدے میں کمزور کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسجد سے دور ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ نے کہا وان المساجد للہ۔ اور یہ بات سنیے، اللہ کی نبی مکے میں کتنے سال تھے؟ 13 سال تھے۔ اللہ کی نبی نے اپنے صحابہ کی ایمان کی تربیت فرمائی تو کہاں فرمائی؟ کعبۃ اللہ میں فرمائی۔ کعبۃ اللہ یہ ایمان کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ یہ توحید کا مرکز ہے، کعبۃ اللہ یہ امن کا مرکز ہے، اور کعبۃ اللہ ہمارا دل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں سینٹر میں بنایا اللہ اسے۔ بعض لوگ تو اتنا بتاتے کعبۃ اللہ کا جو طواف ہو رہا ہے نا، وہ طواف کا روحانی اثر ماشاءاللہ پوری دنیا پہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بیچ بنایا، کعبۃ اللہ طواف ہو رہا ہے، اس کا روحانی اثر الحمدللہ ساری دنیا پہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں خواتین اسلام سے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے، خواتین بھی اگر مسجد کو آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے دین میں، ان کی زندگی میں دین آتا ہے۔ مختلف طبقات میں دیکھیں کہ وہاں عورتوں کو روک دیا جاتا ہے۔ ہوتا کیا، عورت کو آپ مسجد سے روکے درگاہ کو جاتی، عورت کو آپ مسجد سے روکے سپر مارکیٹ جاتی، عورت کو آپ مسجد سے روکے مارکیٹ جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ دین نکل جاتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ کیا مثال ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نام، ماں کا نام تھا حنا، جیسا روایتوں میں آتا ہے۔ انہوں نے کیا نظر مانی، اے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے تو میں کیا کروں گی، بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پیٹ میں بچہ ہے، ماں کی نیت ہی کیا ہے، دیکھو بچہ پیدا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی بولتے رہتے بیٹا ہوتا، نامہ لکھ کو رکھے تھے، بیٹی پیدا ہو جاتی، بیٹی کے نام لکھ کر رہتے بیٹا پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ، ہم کچھ بھی نہیں کر نہیں سکتے ہو، نہ نرس کے ہاتھ میں نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو لڑکے دینا لڑکیاں دینا۔ ہوا کیا، حنا کے پیٹ میں مریم پیدا ہو گئی۔ مگر اللہ اکبر، کیا تقدیر پر ایمان، کچھ نہیں بولے۔ اب ہمارے عورتوں کا حال بھی ہوتا، لڑکی ہو گئی تو کئی کو ہوتا کہ لڑکیاں، لڑکے زیادہ ہو گئے تو کئی کو لڑکے زیادہ ہوتے ہیں۔ بولتا ایمان کیسا ہے، دیکھو بولنے لگی واللہ اعلم بما وضعت، میں نے جو بچہ جنا اس کے بارے میں اللہ جانتا۔ اور ایک جملہ کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، میل فیمیل کی طرح نہیں ہے، بات حقیقت ہے۔ اس کے بعد کیا کیا، بیٹا پیدا ہو گیا تو بیٹی پیدا ہو گئی نا۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بچے پیدا ہوں گے ان بچوں پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، بچہ پیدا ہوا تو نرس کو ڈاکٹر کو دے کر ہوتا سمجھ جاتے، شیطان انگلی کرتا ہے اسے۔ حضرت حنا نے کہا اے اللہ تو میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو، اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما دے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا ہر بچے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے سوائے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ دونوں ایسے ہیں ان پر الحمدللہ شیطان کا حملہ نہیں ہوا۔ دیکھو شیطان کے حملے سے کیسے محفوظ کرے۔ مریم پیدا ہو گئیں، مریم پیدا ہونے کے بعد اللہ نے یہ ارادہ کر لیا بغیر شوہر کے اولاد دیں گے۔ آپ جانتے ہیں نا دنیا میں بچے انسانوں کو اللہ نے 4 طریقے سے پیدا کیا۔ ایک تو آدم کو پیدا کیا مٹی سے، اور اس کے بعد بائیں فصلے سے حوا کو پیدا کتنے ہوئے 2۔ تیسرا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر شوہر اور باپ کے، اور یہ نشانی ہے وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چوتھا ہے اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے اور آپ بھی پیدا ہوئے، اور اسی طرح یہ نسل قیامت تک مکمل طور پر چلے گی۔ کیا ہوتا ہے بغیر شوہر کے پیدا ہو گئے، کون؟ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ ایک دن جو ہے بیٹھی تھی حضرت مریم علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور مریم کون؟ دنیا کی باکمال خواتین، بڑی پاک دامن۔ جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے قریب آئے، حضرت مریم کو ڈر ہونے لگا، کیا سوچے کون کی میرے ساتھ برائی کرنے آ گیا ہے۔ انسانی شکل میں آئے نا، اور دنیا کی باکمال خواتین میں سے، اور یہ پاکیزہ خواتین میں سے ہوتا نا، وہ پاکیزہ خواتین بھی اگر بس میں نکلے تو بھی کنڈکٹر سے بات کرنے ڈرتے ہیں، ماشاءاللہ ایسی خواتین آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ تو بولنے لگی، مریم نے کیا کہا، انی اعوذ بالرحمن، اے انسان میں تجھے رحمان کا واسطہ دیتا ہوں۔ بولے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے اللہ کے بندے اگر تیرا میرا تقوی ہے میں رحمان کا واسطہ دیتی ہوں میرے سے دور ہو جاؤ۔ حضرت مریم نے کیا سمجھا نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل نے کہا
انما ان رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، سمجھو میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، اللہ کا قاصد ہوں، تو میں پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں۔ کھڑے ہو کر پھونکے، اللہ کے حکم سے حمل ٹھہر گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا بتاتے نا، یہ سب باتیں شاید بہت کم بولی جاتی ہیں۔ حالت حمل میں عورت جتنی نیک ہوتی بچے اتنے نیک ہوتے ہیں۔ ہماری خواتین اللہ رحم فرمائے، حالت حمل میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتی، قرآن بھی نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، پھر کیا ہمارے بچے پیدا ہو کر حافظ قرآن بنیں گے کیا؟ حالت حمل میں بیٹھ کر کیا کرتی تھی مریم علیہ السلام؟ بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتی تھیں۔ اگر عورت حالت حمل میں نیک ہے تو اللہ تعالیٰ مریم جیسے بچے پیدا کرتا ہے۔ دیکھو اللہ نے کہا یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم تم اللہ کے سامنے رکوع کرو، سجدہ کرو اور جو ہے اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ حالت حمل میں بیت المقدس کے محراب میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والی، روحانی تربیت پانے والی، اللہ سے تعلق رکھنے والی اس عورت کو اللہ تعالیٰ کیسا بیٹا دیتا ہے؟ جیسے ہی پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ دیکھو ماں نمازی ہے، حضرت عیسیٰ پر اثر ہوا۔ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی جو ہے مکمل طور پر نماز کی مکمل طور پر پابندی ہے۔ معزز حاضرین یاد رکھیے، ایمانی تربیت اگر آپ چاہتے ہیں تو مسجد سے اپنے تعلق کو برقرار رکھیے۔ اگر آپ جو ہے اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان میں نور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں سے تعلق رکھو، ایمان جو ہے تبھی پیدا ہوگا۔ اب مسجد میں داخل تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے معلوم ہوتا ہے مسجد میں اللہ کی رحمت ٹپکتی ہے، مسجد میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے جب آتے ہیں ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ معزز حاضرین حضرات و خواتین، دوسری بات یاد رکھیے، جب مساجد کے کردار میں دوسری بات جو ہے وہ روحانی تربیت کی ہے۔ آج کل ہم کیا کھا پی کر جسمانی طور پر بہت طاقتور ہیں، مگر آج مسلمان پوری دنیا میں روحانی طور پر کمزور ہے۔ صبح اٹھتے کہاں دعاؤں کا اہتمام ہوتا، اذکار کہاں پڑھتے؟ یہ بات یاد رکھیے، ایک مومن اٹھتا ہے صبح سویرے نماز پڑھتا ہے تو اس کی صبح ذکر والی صبح ہوتی ہے۔ ایک کافر رہتا ہے صبح اٹھتے ہی کلین شیو کر لیں گے، نعوذ باللہ سیدھا کمپنی ہو جاتا ہے۔ اگر دعا کی پابندی نہیں کرنے والا مسلمان اور غیر مسلم کی صبح میں فرق بتائیے۔ لہٰذا عبادت کرنا، ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا، دعا کرنا، آپ دیکھو اپنے گھر میں دعا کر کے دیکھو، لیکن مسجد میں آ کر دعا کرا تو ایک عجیب تعلق رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کا معراج کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مسجد حرام کہاں گئے؟ بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس سے اوپر چڑھے، علماء بولتے اللہ تعالیٰ چاہتا تو کعبۃ اللہ سے اوپر چڑھا سکتا تھا، لیکن چونکہ کعبۃ اللہ سے لے کر مسجد حرام کا سفر تھا، مسجد اقصیٰ کا سفر تھا، مسجد اقصیٰ کے پاس علماء بولتے آسمانوں کے دروازے ہیں نا وہ بیت المقدس کے پاس ہیں، اسی لیے رسول اللہ کو وہاں لے جایا گیا۔ اور ایک بات بھی آپ جانتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کون جو ہے مطلب کیا سب سایہ پائے گا؟ کون پائے گا؟ اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے سب آئیں گے۔ آپ نے اس میں وہی خوش نصیب کا تذکرہ فرمایا، کہا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوگا۔ اسی بستی کے شیخ التفسیر عبدالکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بولتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ مؤذن بھی عرش الہی کے سائے میں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ہمیشہ تعلق یہ رہتا ہے، فکر رہتی ہے مسجد کو کب جاؤں گا، مسجد کب جاؤں گا۔ اور شیخ آگے بولے امام بھی انشاءاللہ عرش الہی کے سائے میں آئے گا، اس لیے کہ اسے مسجد کب جاؤں گا کب جاؤں گا، بلکہ بولے مسجد کا چندہ کرنے والا جو گلی میں گھومتا ہے نا وہ بھی عرش الہی کے سائے میں آئے گا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بچوں کی، اپنے نواسوں کی روحانی تربیت کرتے تھے۔ آج کل حل کیا ہے؟ بچوں کو مسجد میں لاتے، پیچھے کھڑا دیتے، وہ الگ بات ہے، گڑبڑ کرتے وہ بات صحیح ہے، گڑبڑ کرتے پیچھے کھڑانا چاہیے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کیا کرتے ہیں؟ دیکھو حالت نماز میں کبھی آپ امامہ کو اٹھا لیتے، کبھی حسن کو اٹھا لیتے، کبھی حسین کو اٹھا لیتے، نواسے ہیں، نانا کی پیٹھ پر چل کر نماز میں کھیل رہے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لمبا سجدہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیشہ سجدہ ایک لمٹ سے کرتا نا، یہ سجدہ کہیں کو لمبا کرے آپ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت حسین میری پیٹھ پر چڑھ گئے تھے، میں نے ان کو کھیلنے کا موقع دیا۔ آپ بتائیں تو تصور کریں گے امام صاحب اپنے بچے کو لا کے اگر ممبر پر بٹھا لے تو آج لوگ خاموش رہیں گے؟
نہیں رہیں گی خاموش، ہمیں کون بٹھانا پڑتا؟ اللہ کے نبی ممبر پر لائے، حسن کو لا کے ممبر پر بٹھا لے، کہتے ہیں ایک طرف سامعین کو دیکھتے، ایک طرف نواسے کو دیکھتے، اور ایک دن ترمذی کی روایت آتی ہے خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ مبارک نواسے، لال کپڑے پہننے کے، بڑے بڑے پائچے تھے، لمبے شرائع پہنے تو بچے گرتے نا، تو اللہ کے نبی دور سے گرتے، بچے گر جا رہے، بچے گر جا رہے. اللہ کے نبی کو اتنی محبت آئی، آپ نے اپنا خطبہ روکا، ان کے سروال کو صحیح کیا، اور جو ہے ممبر کے اللہ کے قریب میں بٹھا لیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے نواز و نواسیوں کو کیوں اٹھایا؟ انہیں یہ بتانے کے لیے کہ جس تمہارے نانا جیسے اللہ کے سامنے جھکتے نواز، تمہیں بھی مکمل طور پر جھکنا چاہیے. اور دیکھو کیسے اثر ہوتا ہے اگر ماں باپ کا تعلق مسجد سے ہے، بچے بھی مسجد سے تعلق رکھتے ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، بچے نماز کو جاتے مل کو نکلتے، خالہ گھر کو جاتے، مارکیٹ کو جا کر نماز کا وقت ختم ہوتے سیدھے گھر کو چل جاتے، ان کے چہرے کو دقت معلوم ہوتا ہے وضو کے نماز نہیں پڑھے. دیکھو اللہ کے نبی نے حسن کو اٹھایا، حسین کو اٹھایا، انہی کی اولاد میں علی ابن الحسین کا نام آتا ہے. ان کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ تفسیرہ میں لکھتے ہیں وضو کرتے تو چہرہ زرد پڑ جاتا، وضو کرے تو اللہ کی خشیت سے چہرہ زرد پڑ جاتا. ہمیں نماز پڑھتے بھی نہیں ہوتا. ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ پوچھتے کیوں آپ وضو کرتے ہی چہرے پر ایک طرح کی زردی آ گئی ہے؟ تو بولتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑنے جا رہا ہوں. تو یہ کیا، یہ اللہ کے نبی نے حسن حسین کو جو اٹھایا نا، ان کی اولاد پر وہ اثر ہوا ہے. اب میں آپ کے سامنے اسلاف کیسے اپنے مسجدوں سے تعلق سے کچھ مثالیں آپ کے سامنے انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ لیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ صحابیات بھی مسجد کو ہمیشہ آتے تھے. یہ خواتین ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا، ام ہشام بنت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے 873، وہ کہتی ہیں میں خطبے میں شریک ہوتی تھی، اللہ کے نبی کے زبانی سورہ قاف سن کر میں نے پورا یاد کر لیا. آج خواتین مسجد کو آتی ہے الحمدللہ، باتیں کرنے کو بیٹھے رہتے، کپڑوں کے بارے میں پوچھتے، مہندی کے بارے میں پوچھتے، کئی باتیں دیکھیں کہاں اس کپڑا ایسا ہوتے رہتا ہے. تراویح میں سب دیکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ دیکھو کیسے ام ہشام پورا کتنا توجہ سے سنی ہوں گی. اللہ کے نبی سورہ قاف پڑھے تو پورا سورہ قاف یاد کر لیا تھا. لہٰذا آنے والے خواتین سے ہم گزارش کریں گے کہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھیے، مسجد میں ادب کیجیے، اور اپنے بچے بچیوں کو مسجد کا ادب بچپن سے سکھائیے. اور یہ بات بھی دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو. اور ایک بات بتاتے ہیں، ہمارے پاس بچہ کو زیادہ ستائے تو بولتے ہیں بچے گھر کو چلے بچے میں اور ایک مرتبہ. ہاں ویسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کیا کیا دیکھو، بچوں کی تربیت کی خاطر آپ نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں نہیں آنا، بلکہ آپ نے کیا کیا، مجھے تو یہ دل بولتا ہے کہ میں نماز کو لمبی کروں مگر کبھی بچہ ہوتا ہے. نبی رحمت کا دل کیسا ہے، میں نماز مکمل لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں مگر ایسا ہوتا ہے وہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے لمبی قرات کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے، اسی لیے میں اس عورت پہ، اس ماں کے اوپر رحم کھاتے ہوئے اپنی قرات کو مختصر کر سکتا ہوں. اللہ کے نبی چاہتے تو یہ فرماتے کس کا بچہ رویا کہ صبح سے نہیں آنا، مگر آپ نے روحانی تربیت کی خاطر ماں کو بھی برداشت کیا، بچوں کو بھی مکمل طور پر آپ نے برداشت فرمایا. اللہ اکبر. کیا کیا تھے ہمارے اسلاف. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو تو بولتے یہ مسجد کا کبوتر ہے، اتنا مسجد سے تعلق رکھتے. یہ دیکھو ربیع ابن خثیم خیثم رحمہ اللہ بولتے، دیکھو جب میں مسجد میں جاتا ہوں، مسجد میں چڑیا پکارتی ہے، اس چڑیا کی آواز مجھے اپنی بیوی کی آواز سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ کے بارے میں ابن جریج کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ 20 سال تک عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ مسجد ہی میں رہا کرتے. یہ دیکھو ثابت البنانی کون؟ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام. اللہ کے نبی نے انس کی تربیت کی، انس نے اپنے غلام کی تربیت فرمائی. کیا بولتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، ہر خیر کی ایک چابی ہے، یہ ثابت بھی خیر، ثابت البنانی یہ خیر کی چابی ہے. خیر کی چابی کیسے بنے؟ ان کے اندر خیر کیسے آیا؟ کہا دیکھو بولتے ہم ثابت البنانی کے ساتھ جاتے، کوئی بھی مسجد نہیں دکھتی مگر اس میں الحمدللہ نماز پڑھتے تھے، اور یہ لمبے سجدے. دیکھو سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں ابن وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم سفیان ثوری کے ساتھ گئے، نماز مغرب کے بعد سفیان ثوری نے سجدہ کرنا شروع کیا، عشاء کی اذان ہو گئی تب تک سفیان ثوری نہیں اٹھے. آج ہمارے پاس ہے وہ سجدہ. آپ فرض نماز میں
3 مرتبہ سبحان ربی العلی بول کو اٹھ جاتے ہیں. بعض لوگ تو ٹھونگ مار کے جاتے ہیں. یہ تو منافقین کی نماز ہے. یاد رکھو نفل نمازوں میں 17 سجدہ لمبا کرو, جتنے چاہے دعا کرو. اللہ کی نبی نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ فهو ساجد. یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے دیکھا سفیان ثوری کو جب میں طواف کے 7 چکر کریا تو بھی سفیان ثوری ماشاءاللہ سجدے میں ہیں. اور ہمارے اسلاف کا دل مسجد سے کیسے الحمدللہ لگا ہوا رہتا ہے. آپ ہمارے پاس امام کی بھی اہمیت نہیں, مؤذن کی بھی اہمیت نہیں, ایسے کر کے رکھ ڈالے ہم مسجدوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا ذمہ دار آج کیا ہے, اپنے آپ کو پی ایم سے بڑا سمجھتا ہے. آج وہی صورتحال ہے. مسجد کے اگر ذمہ دار صحیح تو لوگ بہت آتے, اگر ذمہ دار صحیح تو پورے لوگ دور چلے آتے. کیا بولے دیکھو 12 سال تک اگر کوئی مؤذن اذان دے گا جنت اس کے لیے واجب ہے, اور ہر اذان پر 60 نیکیاں. اللہ اکبر. ہر اذان پر 60 نیکیاں, ہر اقامت پر 30 نیکیاں. انہیں تنخواہ لیتا, لیکن اگر اخلاص سے اگر اذان دے گا تو فرمایا 12 سال تک اخلاص کے ساتھ اذان دینے والے کے اوپر جنت واجب ہے. نماز فجر کے وقت ہمارے مسجدوں کا کیا حال ہوتا ہے دیکھو. ایسا ہوتا ہے خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کو اٹھائیں. ہماری خواتین بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں اور کیا ہے ہوم ورک کے لیے اٹھاتی ہیں, مگر نماز کے لیے نہیں اٹھاتی. یہ بہت بڑی خیانت ہے. کیا ہونا؟ اللہ کی نبی نے فرمایا شوہر اپنی بیوی کے چہرے پر پانی مارے. بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے چہرے پر پانی مارے. 2 اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ذکر کرنے والے مرد عورتوں میں سے نکلتا ہے. ایک مطلب ہفتہ نماز فجر ذرا تکبیر تحریمہ سے پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرو. اس کا بڑا فائدہ ہے. جو بندہ 40 دن تک الحمدللہ پوری نمازیں پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں 2 خوشخبریاں دیتا ہے. ایک تو منافقین کی فہرست سے نکال دیتا ہے, دوسرا اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے وہ کہتے ہیں دیکھو میں نے 30 یا 40 سال تک بولتے ہیں. کون بولتے ہیں؟ سعید ابن مسیب جو حضرت ابو رضی اللہ عنہ کے رشتے میں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں 30 سے 40 سال تک میں نے نماز فجر پہلی صف میں پڑھی ہے اور میں نے امام کے علاوہ کسی کی پیٹھ نہیں دیکھی. اللہ اکبر. ان کا یہ حال ہے. جب ان کا حال یہ ہو رہا تھا کبھی کبھی اپنے دل کا یہ تزکیہ کرتے بولتے لوگوں یاد رکھو یہ سعید ابن مسیب 20 سال کا ہو چکا ہے, 80 سال کا ہو چکا ہے, مگر ابھی بھی عورتوں کے بارے میں اس پر جو ہے تکیہ نہیں کرنا چاہیے. بچوں کی تربیت کے لیے مائیں بھی کرتی ہیں, لہٰذا ہم یہاں آنے والے خواتین سے گزارش کریں گے اپنے بچوں کو نماز فجر کے لیے اٹھا. خصوصاً یہ بڑی انقلابی نماز ہوتی ہے. اگر بچہ نماز پڑھ لیا نا ماشاءاللہ اس کی پوری زندگی اچھی ہو جاتی ہے. دیکھو کیا کرتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ, بغداد کی راتوں میں ٹھنڈا رہتا موسم, اٹھ کر چولہا سلگاتی, پانی گرم کرتی, بچے کو وضو کراتی, اچھے کپڑے پہنا کر اپنے بیٹے کو نماز فجر سے پہلے مسجد میں رہا کرتی تھیں. کیا یہ ہمارے اور والے کر سکتے کیا؟ اور صبح میں اٹھ کر اپنے جو ہے اللہ سے دعائیں کرنے سے ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں. ہمارے معاشرے میں ہے نا بچے باتش نہیں مانتے, بد دعا کرتے لوگ. کیا کرنا؟ بچوں کے اندر تابع داری پیدا کرنا. کیا کرنا؟ نماز فجر میں تہجد سے پہلے اپنے بچوں اللہ دعا کر رہا ہے اللہ تو نے ہمارے گودوں کو اولاد سے بھر دیا, اے اللہ تو انہیں اسماعیل اور اسحاق جیسا تابع دار بھی بنا دے. اور اس کے بعد دیکھو دعا کیسے قبول نہیں ہوتی, اور یہیں سے ایمان کا نور ملتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں نا ہمارا موبائل اگر چارج کرنا ہے تو کہاں لگاتے؟ گھر میں لگاتے. ویسے ایمان کی اگر بیٹری چارج کرنا ہے تو مسجد کو آنا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. وہی کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ فی بیوت اذن اللہ. اور مسجد کو جاتے ہوئے داخل ہوتے دعا بھی پڑھنا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک, تھوڑا چھوڑتے ہیں. وہ دعا آج سے یاد کر لو. یہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ پوری دعا ہے. نکلنے سے پہلے کیا پڑھنا؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک من فضلک. یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہے صحیح کتاب میں دعائی اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم. یہاں دیکھو اے اللہ شیطان سے تو بچا لے. ہم رحمان کا بندہ بن کر مسجد میں گئے, روحانی تربیت ہوتی رہی. بندہ اللہ سے بولتا اے اللہ میں تیرا بندہ بن کر رہا نا, میں باہر جاؤں تو بھی تیرا بندہ بن کر رہوں میں, شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ مسجد کو آتے جاتے دعا پڑھو اللہم اجعل فی قلبی نورا, یہ سب چیزیں. اور اب بتاتا ہوں آپ کو ایک بات, مسجد میں رمضان میں مسجد میں ہوتے نا
اعتکاف کرتے نا الحمدللہ ہمارے کیسے روحانی طبیعت ہوتی ہے، ہمارے دل بدل جاتے، ہمارے زندگی میں انقلاب آ جاتا۔ یہ رمضان اور رمضان کے تک ہمارے جو مسجد سے تعلق رہتا الحمدللہ زندگی میں آتا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے اگر یہی چیز ہمارے زندگی میں آتا تو کتنا اچھا ہوگا، اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اب دیکھیں نماز کے بعد بھی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، نماز ہوتے ہی لوگ یا تو موبائل اٹھاتے یعنی تو کیا کرتے ہیں، بازو والے کو سلام کرتے ہیں، نہیں کرنا۔ آپ نماز پڑھے تو کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر بڑے آدمی کے سامنے بیٹھ کو واز دیکھے تو اسے برا لگتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے بیٹھے تو اللہ کا احترام کرو، نماز پڑھنا بس ایسا ہی اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ آسمان میں رہنے والے نورانی مخلوق کہتے ہیں اللہ یہ بندہ بیٹھا ہے، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کے بارش اتار، اے اللہ اسے بخش دے۔ جدے میں بڑے عالم صالح فوزان حفظہ اللہ، ان کے بازو میں فجر کی نماز پڑھا میں، مجھے کون بول کے انہیں معلوم نہیں، بڑے عالم دین وہ، میں دیکھتا ہوں نہ دائیں مڑ رہے ہیں نہ بائیں مڑ رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ بعد میں جھانک کر دیکھا تو صالح فوزان حفظہ اللہ ہیں۔ لہٰذا ہم جو ہے مسجد میں فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں اس کو یاد رکھیں۔ اور ایک بات بھی دیکھو، مسجد سے جو بندہ تعلق رکھ لیتا نا، تعلق رکھتا، اس کے بارے میں کتنی خوشخبری رسول اللہ نے سنائی۔ فرشتہ کو تلاش کرتے رہتے، کہاں ہے بندہ ہو، کہاں ہے بندہ، کہاں ہے بندہ۔ آپس میں فرشتے بہت بات کرتے رہتے، شاید وہ بیمار ہے، وہ فرشتے ماشاءاللہ صحیح حدیث کی روشنی میں عیادت کرنے اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو فرشتے نورانی مخلوقات کو ہمیں مسجد میں تلاش کرنا بولے تو یہ مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی طرح ہی ہے۔ اور یاد رکھو مسجد ہدایت کا مرکز ہیں۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو آپ جانتے ہیں نا، کان میں روئی رکھ لے کا ہے، اللہ کے نبی کا قرآن نہیں سننا میں ہدایت نہیں پانا۔ قرآن کے اندر ایسی طاقت ہے، انہیں روئی کو سے پھینک ڈالتا ہوں میں۔ ہوا کیا، قریب ہو رہے مکہ کھینچ رہا ہے، قرآن کھینچ رہا ہے، نبی کی شخصیت کھینچ رہی ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی نے کہا میں یہ روئی کو رکھ لے کو کیا کروں، میں اللہ کی نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون قرآن اچھا پڑھ سکتا ہے۔ طفیل نے کیا ہوا، روئی نکالی، کپڑے نکالے، وہ کیا ہوا، وہ کان کے کان سے حق پہنچا، یہاں تک الحمدللہ مسلمان ہو گئے۔ لہذا کیا معلوم ہوتا ہے، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں جو ہے یہ قرآن اور آپ کی تلاوت اور مسجد حرام کے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور ایک بات بھی ہے، ہم نوجوانوں کی تربیت کے لیے بہت پروگرام کرتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر آپ نوجوانوں کو ہدایت یافتہ بنانا چاہتے ہیں، ان کو مسجد سے جوڑو۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، گپ شپ ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں، کلبوں میں، کعبہ خانے میں، ہوٹلوں میں۔ لہٰذا مسجدوں سے عورتوں کو جوڑو، بچوں کو جوڑو، نوجوانوں کو جوڑو۔ غیر مسلموں کو بھی مسجد میں لا کر دعوت دی جا سکتی ہے۔ چند سال پہلے یہ غیر مسلم عورت مسجد کے اندر آ گئی ہے، اللہ اکبر، وہ ویڈیو دیکھا تو میں خود بول گیا۔ اگر بولتی ہے اسے خوشی کے ٹھکانے نہیں، اس کے دل پر، اس کے ذہن و قلب پر ایسا اثر ہوا مسجد کا، انہیں بولتی ہے یہ جو مٹھاس ہے نا، مسجد میں آ کر جو مجھے سکون ملا زندگی میں کبھی نہیں ملا۔ لہٰذا اگر ہم غیر مسلموں کو مسجد میں لاتے ہیں تو کیا ہوگا، تعلقات مستحکم ہوں گے، روحانی اثر ہوگا، فطرت ملے گی، زندگی میں سکون ملے گا۔ اور آپ دیکھیں غیر مسلموں کو ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں افطار کے لیے بلاتے نا، آپ دیکھتے ایک طرف کونے میں بیٹھے رہتے، ان کے دل میں آتا شاید میں مسلمان ہوتا تو میں مسجدوں میں نماز پڑھتا۔ بلکہ میں ایک جگہ تھا تو رمضان میں افطار کے لیے غیر مسلموں کو بلایا گیا تو بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب اس کے بعد وہ تاثرات پیش کر رہے ہیں، وہ تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ لہٰذا یہاں کیا ہے، مکمل طور پر خزانہ ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ ایک بات ہے، مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے کیا؟ مسجد حرام کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد میں غیر مسلم آ سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بات دیکھیے، الیکٹریشن غیر مسلم فین برابر کرنے آ سکتا ہے، ہدایت پر نہیں آ سکتا؟ دیکھتے ہیں آپ، الیکٹریشن بلاتے نا غیر مسلم اندر سے وہ آتا تو ہمارا فین برابر کر سکتا، تو ہدایت کے لیے کیوں نہیں رکھ سکتے؟ لہٰذا ان کی ہدایت کے لیے بھی مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم حضرات مسجدوں میں آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، اور ہر تحریک تنظیم میں مکمل طور پر دو رہی ہے۔ آج کے درس کی آخری چیز ہے، آج ہم مسجدوں سے دور کیوں، وہ بھی سن لیجیے۔ سب سے پہلے مسجدوں سے دور ہونے کا ایک سبب دنیا کی محبت، جو بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار مسجد میں نہیں آ سکتا۔ دوسرا غلط دوستی، اب دیکھو نا، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، جاتے جاتے چلیں گے، نہیں چلو پانی پوری کھائیں گے، چلو مسالہ پوری کھائیں گے، چلو گڑم پر جائیں گے، چلے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایمان کی کمزوری، اگر ہمارا ایمان مضبوط رہے گا تو ہم آئیں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کیا جملہ کہتے ہیں، دیکھو کیا بولتے ہیں، بولنے کا مطلب یہ ہے،
اگر تمہارا ایمان تم کو مسجد تک نہیں لے گیا تو تمہارا ایمان تمہیں جنت میں کیسے لے جائے گا؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہم سنتے ہیں نا، فوراً مکمل طور پر کیا کرنا؟ مسجد طرف آ جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مسجد میں نہ آنے کے اسباب میں دینی تربیت کا فقدان، اور ایک بھی ہے موبائل، یہ ہم کو مسجد سے دور کر رہا ہے۔ اب یہ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز میں فون لا لیتے ہیں، اب ایسا رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اسے سائلنٹ بھی نہیں کرتے، بہت مشکل ہوتی ہے۔ آج کل تو ہمارا حال ایسے ہے، مسجد سے کب بھاگیں، اور سب سے بڑھ کے تقوی کی کمی۔ اور اگر آپ اپنے دل میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہو، مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ آپ نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، دو تین چیزیں ہیں۔ ربیع بن حسین رحمہ اللہ، ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے ایسا، انہوں کیا کرتے ہیں، ان کو ایسا دونوں کندھوں میں ہاتھ دے کر اٹھا کر لاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا یہی حال تھا، جب بیمار ہو گئے تھے اللہ کے نبی پردہ ہٹا کر دیکھتے، کاش یہ جماعت کی نماز میں جو صحابہ نماز پڑھے مجھے مل جاتے کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت علی اور دوسرے لوگ آپ کندھے کو جو ہے لے کر آتے، ایک مرتبہ ابو بکر نماز پڑھانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کندھوں کے سہارے لے کر لایا گیا مسجد میں۔ کیا ہوا؟ ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی پیچھے آ گئے، ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، فرمایا ابو بکر نماز پڑھو تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ بیماری میں بھی رسول اللہ کو با جماعت نماز پڑھنے کی مکمل طور پر کیا ہے ان کے لیے ہے۔ اب ان کو اٹھا کر لانے والے بولتے اللہ تعالیٰ تم نے رخصت دینا، تمہارا ہاتھ پڑ گا، پیر پڑ گا، آنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا بولتے؟ دیکھو مجھے شرم آتی ہے، ایک اذان دینے والا اذان دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، میں اس کی آواز سنوں اور گھر میں رہ جاؤں تو میرے لیے مناسب نہیں۔ اور یہ ربیع ابن حسین رحمہ اللہ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ کر بولتے اگر رسول اللہ تمہیں دیکھتے تو تم سے مکمل طور پر محبت کرتے۔ اور ہمیں مساجد کو عبادت تک محدود نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے دلوں میں بازار سے بڑھ کر ہمیں مساجد سے محبت کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں علماء؟ دیکھو المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جو مومن مسجد میں ہوتا ہے نا گویا مچھلی پانی میں ہے جیسا ہے، اور جو منافق مسجد میں آ کر فوراً بھاگتو کرتا اس کا کیا ہوگا؟ کہا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فِي الْمَسْجِدِ كَالطَّيْرِ فِي الْقَفَصِ، کہا کہ جو بندہ مسجد میں آ کر بار بار بھاگنا چاہتا ہے منافق، گویا وہ پنجرے کی طرح ہے۔ تو ہمیں مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ سے محبت پیدا کرو، باجماعت نماز کی پابندی کرو، اور جو ہے فضیلت کو پانے کی حرص اپنے اندر پیدا کرو، نمازیوں کے ساتھ دوستی رکھو، بے نماز دوستی رکھے نعوذ باللہ جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اور جمعہ کو بھی لوگ دیر سے آتے ہیں، یاد رکھو جمعہ کا ثواب کتنا ہے؟ اس حدیث کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے نہیں آئے گا، فوراً آ جائے گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جو بندہ نہا کر غسل کر کے آتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، آپ نے فرمایا ہر قدم پر 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب ہے، اور 1 سال نفل تہجد پڑھنے کا ثواب ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ حدیث ذکر کرنے والے علامہ البانی کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اسلاف کی زندگی کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک آخری حدیث ہے، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں آواز لگائے گا، کہاں ہیں میرے پڑوسی، کہاں ہیں میرے پڑوسی؟ اللہ کو کوئی پڑوسی ہے کیا؟ فرشتے بولیں گے وَمَن يَنبَغِي أَن يُجَاوِرَكَ، اے اللہ کون ہے جو تیرا پڑوسی بنے گا؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا أَيْنَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ، مسجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ تو کیا معلوم ہوا؟ مسجد کو آباد کرنے والے، مسجد سے محبت کرنے والے، مسجد سے روحانی تربیت کرنے والے اللہ کے پڑوسی۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، درس تھوڑا طویل ہو گیا۔ پہلا اس درس کا خلاصہ یہ ہے، ہم کھاتے پیتے جسمانی تربیت کر لیتے ہیں، مگر اس دور میں امت مسلمہ روحانی طور پر کمزور ہے۔ اگر اس تربیت کو دور کرنا چاہتی ہے تو مسجد سے اپنے رشتے کو مکمل مضبوط کرو، ہمارے اندر بھی ہونا، ہمارے بچوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ خواتین چونکہ باجماعت نماز پڑھنے مسجد کو نہیں آ سکتی تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ ہماری خواتین بھی ایسے ہوتی ہیں، وہ صبح 6 بجے پہلے سے الارم رکھ کے سوتی ہیں، اور اس کے بعد ناشتہ پکائے، نماز فجر اتنے پڑھے، چاش کی نماز کہاں پڑھتے، اس کے بعد دوپہر کا کھانا بنا کو کھانے کو سو گئے، ظہر بھی چلے گئی، عصر بھی گئی، مغرب میں چوٹی ڈالے، اس کے بعد عشاء پڑھے، فلم دیکھے، ختم، پورے مسجد نمازیں پوری ختم ہو گئی۔ لہٰذا ہمیں مسجد سے اپنے رشتے کو مکمل طور پر جو ہے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں، تو مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسی پر میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ درس لمبا ہوا معذرت چاہتا ہوں۔
چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اے اللہ ہم تیرے مسجد میں بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اپنے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا کرنے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نبیوں کے اندر، ہمارے اسلاف کے اندر مسجدوں سے جو تعلق تھا، اے اللہ وہ تعلق بھی ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو باجماعت نماز کا اہتمام کرنے توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مسجد کا احترام کرنے، اپنے گھر والوں میں بھی مسجد کے تعلق سے، نماز کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسجدوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ تمام کام کرنے توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی مسجد سے، مدارس سے اللہ تبارک و تعالی دعوت کا کام بھی مکمل طور پر انجام فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔